الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور جب تم میں سے کوئی طلاق دے دے عورتوں کو وہ عدت پوری ہو جائے تو ان کو نکاح کرنے سے نہ روکا جائے ازواجہن کہ وہ اپنے انہی شوہر سے اسی خامن سے نکاح کرنا چاہے اذا تراضوا بینہم بالمعروف جبکہ وہ آپس میں رضامندی ہو پوری دستور کے مطابق پھر نہ روکنا اچھا ہے ذالک یوعظ بہ یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں نصیحت فرمائی ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر یہ اس بندے کے لیے سبق ہے جو تم میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے ذالکم ازکی لکم واطہر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہارے لیے پاکیزگی اور طہارت کی چیز ہے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون فرمایا تمہیں پتہ نہیں اللہ حقیقت جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس حقیقت کو ہی بیان فرمایا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مائیں اپنے بچوں کو اپنی اولاد کو 2 سال تک دودھ پلائیں جو بھی دودھ پلانا چاہیں یہ مدت تکمیل پوری ہو سکتی ہے وعلی المولود لہ رزقہن اور باپ کے ذمہ ہے اس اپنے بچے کی دودھ پلانے کی اجرت اس کا دودھ پلانے والی کا رزق خرچ اخراجات اور اس کا لباس وغیرہ جو بھی دستور کے مطابق چلتا ہے لا تکلف نفس الا وسعها کسی بندے کو طاقت سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم نہیں دیا لا تضار والدۃ بولدها بچے کی والدہ کو بھی
کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے، اور ولا مولود اللہ بولدی، اور اس بچے کے باپ کو بھی کسی مشقت میں نہ ڈالا جائے۔ وعلی الوارث مثل ذلک، اور وارثوں کے اوپر بھی اسی طرح کا نظام اللہ تعالیٰ نے ضروری قرار دیا۔ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا، اگر دونوں آپس میں مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو یہ کم و بیش مدت ہو سکتی ہے، اور اس میں کوئی ایسا حرج نہیں ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اگر تم لوگ اپنے بچوں کو دودھ پلوانا ہی چاہ رہے ہو تو اب اس کے اوپر بھی تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں آئے گا۔ اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جب تم ان کے حوالے وہ قواعد کے مطابق جو بھی دینا ہے وہ حوالے کر دو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور جان لو بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ نکاح کا مسئلہ ہی بیان فرمایا گیا۔ ایک طلاق کے بعد دوسرے نکاح کا مسئلہ، اصل میں حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بہن کا ہمشیرہ کا نکاح کسی رشتہ دار سے جیسے ہوا تھا، اب انہوں نے طلاق دے دی، اب طلاق ہو گئی، اب اس کے بعد دوسرے رشتے آنا بھی شروع ہو گئے، پیغامات بھی شروع ہو گئے، اور اس چھوڑنے والے جو سابقہ خامن تھا اس نے بھی رابطہ کیا، لیکن حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ یہ سخت غصے میں تھے، کہنے لگے جس نے چھوڑا ہے ہم اس کمینے کے ساتھ دوبارہ نہیں کرتے، فلاں نہیں کرتے، یہ نہیں ہوگا، کافی باتیں کر دی، انہوں نے گویا انکار کر دیا۔ لیکن وہ دونوں جو جدا ہوئے تھے میاں بیوی آپس میں، وہ دونوں آپس میں رضامند تھے کہ بجائے اس کے کہ اب نئی جگہ کوئی ایسا نکاح یا ایسا کوئی معاملہ کیا جائے، اب اس سے بہتر ہے، یہ عورت بھی سوچ رہی تھی کہ اسی جگہ اگر میرا یہ نظام بن جائے تو بہت اچھا۔ طلاق چونکہ رجی تھی یا بینہ تھی، اب اس حد تک تھے، مغلظہ طلاق نہیں ہوئی تھی، یعنی 3 نہیں تھی، اب اس وجہ سے یہ واپسی بڑی آسانی کے ساتھ ہو سکتی تھی۔ اب یہ دونوں تو آپس میں رضامند تھے، لیکن ان کا بھائیوں کا دوسروں کا ماننا ضروری تھا۔ یعنی ویسے بھی شرعی طور پر تو اتنا تو ہے نا کہ ولی کی اجازت کے ساتھ ہی نکاح شادی کا نظام کیا جائے تو بہت اچھا ہوتا ہے، جبکہ کوئی عاقل بالغ اپنے طور پر نکاح شادی کا یعنی وہ پسند کر لیتے ہیں، لیکن پھر بھی ساتھ ملا کر چلنا تو ہوتا ہے نا، اکیلا نہیں ہوتا کہ ایسے اگر نکاح کا کوئی معاملہ طے ہو گیا ہے تو اب وہ لڑکی اور لڑکا ہے الگ چلے جائیں، یہ کوئی خاندانی نظام تو نہ ہوا، یہ کوئی نکاح نہیں ہوتا۔ تو ایسے معاملات میں تو فقہائے کرام کے ہاں اس کی بڑی بات چلتی ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حجت البالغہ میں بھی اس کی کچھ ایسی تفصیلات بھی لکھی اور اس قسم کی گفتگو اور اس کے مشورے بھی دیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر تو خاندان میں کوئی ایسا رشتہ دونوں نوجوان آپس میں کوئی ایسا طے کرتے کہ ہمارے ہاں ایسا ہو جائے تو خاندان میں ذرا نرمی کر لی جائے، دوسری جگہ ذرا زیادہ ہوتا ہے، احتیاط کا مسئلہ بہت کچھ دیکھنا ہوتا ہے، وہاں ذرا معاملہ ان کی اجازت کے اوپر ہی چھوڑا جائے، تو یہ ولی جو ہوتا ہے باپ ہوتا ہے یا بھائی ہوتا ہے یا اس قسم کے اور قریبی عزیز، تو ان ولی وارثوں کے ساتھ مشورہ تو ضرور ہونا چاہیے۔ مشورے کے ساتھ جب اگلا معاملہ طے ہوگا تو بڑے آسان طریقہ سے نظام ہو سکتا ہے، لیکن یہ معاملات جب ایسے خرابی کا باعث بنتے ہیں، خاندانی نظام اور یہ ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، تاہم پھر بھی روکا گیا کہ ایسے معاملات میں رکاوٹ نہ ڈالنا تمہارا اچھا ہے۔ معقل بن یسار رضی اللہ عنہ تو روک رہے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا
فلا تعذلوهن ان ينكحن ازواجهن، یہ تمہاری بہن اگر کوئی سابقہ خاوند کے ساتھ اب اگر نکاح کرنا چاہتی ہیں تو آپ اس میں رکاوٹ نہ ڈالیے، جبکہ وہ آپس میں دستور کے مطابق رضامند ہے تو اب ان کو کرنے دیجیے۔ گویا ایک قاعدہ کلیہ ہمارے سامنے آ گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی طرف ایسے دھیان اور توجہ رکھی جائے اور سب کو ایسے مسائل کا یعنی وہ راستہ دکھایا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں سمجھایا ہے ایمان والو، تمہارا اللہ کی ذات پر ایمان ہے اور اللہ کے فرمائے ہوئے اس قیامت کے دن پر ایمان جو آخرت کا دن ہے، حساب کا دن، اس پہ ایمان۔ تو ایمان والے حضرات ہمیشہ ایمانی تعلیمات کے اوپر، قرآنی تعلیمات کے اوپر، اللہ کے احکامات کے اوپر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر ہی یقین اور اعتماد کریں گے اور اسی کے ساتھ آگے چلیں گے۔ چنانچہ اب معاملہ میں طے ہو گیا کہ اب اللہ تعالیٰ نے ایسے فرما دی ہے اور وہ بھی آپس میں رضامند ہیں اور وہ بھی اسی کو بہتر سمجھتے ہیں، اور ان کی ہمشیرہ نے بھی کہا بجائے اس کے کہ نیا گھر ایسا دیکھا جائے، اب اس سے بہتر ہے کہ پرانا وہی اچھا ہے اور بہتر ہے۔ بہرحال احتیاط اپنی جگہ، تمام معاملات کے اندر احتیاط کو چلایا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہوگا، تمہارے لیے طہارت اور صفائی کا ایک پیغام۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری عزتیں اور ایسا یہ سارا سلسلہ اللہ رب العزت نے محفوظ فرمایا، لیکن خود اپنے آپ کو لوگ خراب نہ کریں اور ایسی بے اصولیاں نہ اپنائیں۔ ٹھیک ہے، اجازت اپنی جگہ، عاقل بالغ خود طے کر سکتے ہیں، لیکن وہ اپنے بڑوں کو تو نہ چھوڑے نا، ولیوں کو تو نہ چھوڑے، اب بڑوں کو نہ چھوڑے، بڑوں کو ساتھ ملا کر اب ان رشتوں کو طے کریں، پھر اس کے بعد اگلا نکاح کا سلسلہ ہوگا۔ زندگی گزارنی ہے، ان اصولوں کو لے کر چلنا ہے، سب کے ساتھ عزت احترام کا معاملہ۔ پھر اگلا مسئلہ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں جو آج تلاوت کی گئی، اب اس میں بچے کو دودھ پلانے کا مسئلہ، خاص طور پہ اس بچے کا مسئلہ ہوتا ہے جس عورت کو بندے نے طلاق دے دی ہے اور اس کی گود میں بیٹا ہے یا بیٹی بچہ ہے، یعنی کوئی بھی اب دودھ پلانے کا مسئلہ ہے، اب وہ دودھ پلائے۔ ماں کی ویسے تو ذمہ داری لگائی گئی دودھ پلانے کی کہ ماں اپنے بچوں کو دودھ پلائے، یہ سب سے بہتر ایک طریقہ اور بڑا اچھا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے جاری فرمایا۔ تو یہاں اس عورت کے ذمہ داری اب اس طرح لگائی کہ فرمایا اگر طلاق دینے والا وہ اخراجات اس کے ذمے لگائے گئے اور کہا گیا کہ یہ عورت دودھ پلائے گی اس بچے کو، لیکن اس کے اخراجات اس مرد کے ذمہ ہے جس نے طلاق دے دی ہے، جس کی اولاد ہے۔ اب اولاد والا اپنی اولاد کی تربیت کے لیے، پرورش کے لیے اب انتظام کرے گا، اس کو مناسب طور پر اجرت دے گا، لباس بھی، خوراک بھی اور اس قسم کا انتظام سارا کرے گا۔ یا جو طے ہو جائے معاملہ، اب اتنے اخراجات اس کے ذمہ لگا دیے گئے کہ یہ ادا کرے گا اور اس کی ذمہ داری میں ہے، اس کے اخراجات کا خیال کرے گا، عورت اس کے بچے کو دودھ پلائے گی، تربیت کرے گی، پرورش کرے گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قواعد و ضوابط بتائے۔ پھر اس میں سختی کسی کی جانب سے نہ ہو، شرعی اصول ہے، شریعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے آسانی ارشاد فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے احکامات ایسے دیے جس میں سہولت ہے۔ اللہ رب العزت نے دینی احکامات کے اندر اور ان تمام اصولوں میں یعنی بندے کو آسانی دی ہے۔ اگر نماز بندہ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا، مجبور ہے، مریض ہے، بیٹھ کر پڑھ لے۔ مسافر کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی یعنی وہ سہولت دے دی اور زیادہ کہ نماز میں قصر فرما دی، اور اسی طرح روزے کا مسئلہ اور دیگر احکامات میں شرعی اصولوں کو ہمیشہ بندے کی طاقت کا بھی خیال رکھا گیا ہے۔ اب یہاں بھی اسی طرح کا نظام اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وہ عورت اب یہ نہ کرے کہ زیادہ اخراجات کا مطالبہ کرے، زیادہ معاوضے کا مطالبہ کرے۔ اب ایسا بھی نہ ہو یعنی اس کے اوپر بھی مشقت نہ آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اب اس عورت کو بھی مشکل میں نہ ڈالا جائے
اور مرد کو بھی کسی کو تکلیف دینے کی اجازت نہیں ہے، نہ وہ تنگ کرے نہ وہ تنگ کرے۔ اب معاملات کو اچھے طریقہ سے طے کرنے چاہیے اور وہ عورت اپنے بچے کو دودھ پلائے، یہ سب سے بہتر ہے، بجائے اس کے کہ دوسری کسی عورت کو معاملے پہ دودھ پلانے کے لیے مقرر کیا جائے۔ اس سے بہتر ہے بچے کی ماں اور بچے کو دودھ پلائے اور اس کے خرچ اخراجات کا انتظام اس بچے کا باپ ادا کرے۔ تو ایسے معاملات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی پوری رہنمائی فرما دی۔ پھر فرمایا ایسا معاملہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ بچے کا باپ بھی فوت ہو گیا یا ایسا کوئی معاملہ ہوا، تو پھر اللہ رب العزت نے اگلی بات بھی ارشاد فرما دی، وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، وارثوں کے اوپر بھی اسی طرح کا حکم ہے، وہ بھی اسی طرح کریں گے۔ اب ورثاء دوسرے بھی تو ذمہ دار، کئی ایسے مال اگر چھوڑ کر گئے پھر تو وہ بچہ اور بچے کے ساتھ دوسرے کتنے ایسے ہیں جو وارث ہیں، اب اس کے وارث بنے تو وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھے۔ رشتہ دار مال کے اوپر تو حقوق لینے کے لیے آ جائے اور لیکن یہ اخراجات کو پورا نہ کرے، ایسے معاملات کے اندر ان پہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ڈال دی ہے۔ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، وارث کے اوپر بھی اسی طرح کے احکامات ہیں جیسے باپ کے اوپر تھے کہ بچے کا باپ خرچ اخراجات ادا کرے گا، تو اب وہ تو ہے نہیں، اب نہیں ہے تو پھر وہ دوسرے ورثاء اب اس کی طرف سے ایسے ادا کریں گے تاکہ اس کا نظام تربیت کا، پرورش کا ایک اچھا نظام چل سکے۔ پھر دودھ پلانے کی مدت بیان کی گئی، یہاں 2 سال کا عرصہ بتایا گیا۔ ائمہ حضرات 2 سال ہی کو مقرر فرماتے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے 2.5 سال بھی کہا، وہ بھی کہتے ہیں قرآن کریم میں یہ بھی ہے 2.5 سال تک بھی بچے کو دودھ پلایا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اب 2 سال کے عرصے میں اگر ایسا کوئی آپس میں مشورہ ہو جائے اتنے دن پلا دیا جائے بچے کو، 6 مہینے تک ہی کافی ہے یا سال تک یا 1.5 سال تک یا 15-14 مہینے، جتنا بھی طے ہو جائے اتنے عرصے کے دوران اب آپس میں مشورے کے ساتھ ایسے دودھ چھڑانا یا چلانا، اب اس عرصے کے دوران جو بھی مشورہ ہو جائے اب اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے۔ فلا جناح علیہما، گناہ نہیں آئے گا، تم آپس میں یہ بھی طے کر سکتے ہو۔ یہ کتنے معاملات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو سمجھا دیے۔ اگر تمہارا ارادہ ہے اب ایسے دودھ پلوانا ہی ہے اور عرصہ پورے 2 سال کرنے ہیں تو تب بھی کوئی حرج نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جو کچھ دینا ہے وہ ان کے حوالے کر دیا جائے، قواعد کے مطابق جو بھی طے ہو جائے دیتے رہو، اجرت دیتے رہو، دودھ پلاتی رہے، بچے کی تربیت ہوتی رہے، باپ دے یا وہ دوسرے وارث دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہرحال اس چیز کا حکم فرمایا اور تعلیمات ارشاد فرماتے ہوئے بندے پہ ذمہ داری ڈالی ہے۔ سارے ذمہ دار اپنی ذمہ داری کو سمجھے۔ آج ذمہ داری بہت کم لوگ لیتے ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھتے، ہمارے دینی کیا ضروریات ہیں، کیا ذمہ داری ہے، گھریلو کیا ذمہ داری ہے اور برادری کے اور تیسری ذمہ داری، سب کو لے کر بندہ ایک ذمہ دار بندہ بن کر چلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ پسندیدہ انسان ہوتا ہے۔ ایسے اگر لاپرواہی کرے بندہ جیسے ہوتا ہے جی ہو گیا نہیں تو ایسے ویسے فلاں، وہ کوئی نظام نہیں ہوتا۔ یہ ہمارا دین اسلام ہمیں ہر جگہ رہنمائی دیتا ہے۔ آخر میں فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ رب العزت کے بارے میں اب تم سب کو پتہ ہونا چاہیے، اللہ کو تمہارا پتہ ہے تم گھر میں کیا کر رہے ہو اور دوسرے معاملات میں کیا کر رہے ہو، بیوی بچوں کے ساتھ کیا معاملات ہیں، سب کو اللہ رب العزت جانتے ہیں۔ تمہارے اعمال کی خبر ہے، اپنے اعمال ٹھیک کرو، ذمہ دار ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسی جیسی ذمہ داری دی ہے بندہ احسن طریقہ سے پوری کرے اور پھر اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت کی رضا نصیب ہوگی اور برکت کے طور پہ اللہ رب العزت انسان کو سہولت عطا فرمائیں گے، بہت خیر ملے گی، اللہ رب العزت عافیت دیں گے۔ اور وسعت بندہ گھر میں کرتا ہے، ضروری اخراجات میں مشقت وہ بھی نہ ڈالے اور یہ بھی ان کے لیے تنگی نہ کرے، دونوں کو روکا گیا۔ لا تضار والدۃ بولدہا ولا مولود لہ بولدہ،
نہ ان کے اوپر تکلیف آئے نہ ان کے اوپر آئے، فریقین آپس میں اچھے طریقے سے نظام کو چلائیں۔ تو یہ بھی ایک نکاح کا مسئلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں بیان فرما دیا۔ خاص طور پہ طلاق رجعی بینہ کے بعد کے نکاح کے معاملات ان کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ بہتر وہی ہوتا ہے گھر بار چلتا رہے، آسان طریقہ سے چلایا جائے، گھر آباد رہے، میاں بیوی کی آپس میں لڑائی نہ ہو۔ شیطان روزانہ لڑانے کی کوشش کرتا ہے، لڑائی نہ بنائی جائے، خیر نہیں ہوگی، برکت نہیں ہوگی، انسان مشکلات کا شکار ہوگا۔ اللہ رب العزت نے برکت اسی میں رکھی ہے، بندہ گھر میں جائے اچھے طریقہ سے جائے، اچھی بات، سارے غصے ناراضگیاں سائڈ پہ چھوڑ کر جائے، باہر والی لڑائیاں باہر چھوڑ کر جائے، گھر میں بلا وجہ لڑائی کو نہ بڑھاتا رہے، بات بات پہ غصہ نہ کرتا رہے، اور بات بات پہ وہ بھی مطالبات اور غصے نہ کرے۔ یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ مل ملا کر چلانے کا ایک نظام ہے۔ اب زندگی کو ایسے آسان طریقہ سے تاکہ بندہ صحیح پھر دینی اسلامی زندگی گزارے گا، کامیاب زندگی وہی ہے۔ تقوی پرہیزگاری کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا۔ اللہ رب العزت نیکی، تقوی، پرہیزگاری والی زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا